جوید برادران اور ان کے والد محترم کی زیر نگرانی منعقد پذیر ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا پروگرام ہے، پچھلے سال بھی میری حاضری ہوئی تو اس سال بھی اللہ نے توفیق دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کے صدق سے میں حاضر ہوں۔ ٹائم چونکہ مغرب سے پہلے اختتام پذیر کرنا ہوتا ہے، پھر ساز ظاہر ہے، لنگر کھانا سارا کچھ اہتمام ہوتا ہے، تو اس لیے بلا تمہید اپنی گفتگو کو میں شروع کرتا ہوں۔ اس دنیا میں انسان جب آتا ہے تو صاف ظاہر ہے کوئی بھی فرد واحد ہے، کوئی بھی انسان ہے، عورت ہے یا مرد ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے واپس چلا جاؤں، ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ بندے نے جانا ہی ہوتا ہے نا، تو میں جب یہاں سے جاؤں تو قیامت کے دن مجھے نجات مل جائے، میری بخشش ہو جائے، میرا ذریعہ نجات ہو۔ اب ذریعہ نجات جنت ملے اور جہنم سے بچ جاؤں اور اللہ کی رضا ملے، اب یہ منحصر ہے انسان کے اس راستے پر چلتے ہوئے جو راستہ خیر کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر انسان ہدایت کے راستے پر زندگی بسر کرتا رہے تو رب کائنات اس بندے کو نجات بھی عطا فرماتے ہیں، بخشش بھی فرماتے ہیں، رحمتیں بھی فرماتے ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں اور جنت کا حقدار بھی ٹھہراتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے اول میں ہدایت کے راستے کی طلب کا، جو بندوں کو طلب تھی، اصل میں اللہ کو تو نہیں طلب تھی، بندوں کو طلب تھی کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے، اس نے اپنا کلام بنا کے وحی کی صورت میں اپنے محبوب پاک پر نازل فرمایا اور کہا کہ کلام اللہ کا ہے، لیکن یہ سکھلایا بندوں کو جا رہا ہے، حضور کے امتیوں، کیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کلام الہی ہے لیکن یہ بندوں کے لیے اللہ پاک نے اپنے کلام کو اتارا ہے، یہ اس کی شان ہے، محبت ہے بندوں کے ساتھ، اپنے حبیب کے امتیوں کے ساتھ، کہ رب ہو کر وہ یوں کلام اتار رہا ہے جیسے کوئی بندے اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا، اب ہم اس کو سیدھا راہ بول دیتے ہیں لیکن مانا کہ ہدایت کا راستہ دکھا، ہدایت دے، اس کا مطلب ہے کہ راستہ کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت والے راستہ کی ضرورت ہے۔ راستے تو بے شمار ہے زندگی میں، اور اس سے مراد کوئی یہ سڑک بھی نہیں ہے جو سنگیال چارباغ کو جاتی ہے، یہ کنگرا روڈ والی یا راول پنڈی والی، یہ سڑک مراد، اس راستے سے مراد وہ ہدایت ہے اصل میں، جس ہدایت کو پا کر بندے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں اور اس کی رضا حاصل کر لیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر راضی ہو جائے۔ اصل میں یہ ہدایت سے مراد یہ ہے۔ اب ہدایت کے راستے پر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حج کر لوں، زکوٰۃ دے لوں، صدقہ کر لوں، کوئی نیکی کر لوں، تو یہ نیکی جو ہے یہی ہدایت کی راہ ہے۔ یہ کنسیپٹ بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ جب بندے نے طلب کیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو آگے اللہ پاک جو جواب اس نے عطا فرمایا تو فرماتا ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تلاوت قرآن کر لو، مسجد بنوا لو، حج کراؤ، عمرہ کراؤ، یہی میری سیدھی راہ ہے۔ اس نے جتنی ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہم کرتے ہیں اس میں تبلیغ بھی شامل ہے، اس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے، اس میں عمرہ و حج بھی شامل ہے، اس نے ان میں سے کسی ایک کا ذکر نہیں کیا۔ ہدایت کے راستے کو پانے کے لیے جو طلب کیا بندوں نے، اس رب نے جو حال کی اکبر ہے، جس نے راضی ہونا ہے، جس نے بخشش کرنی ہے،
جس نے رحمت فرمانی ہے اس نے آگے کسی ایک نیکی کا بھی ذکر کر کے یہ نہیں فرمایا کہ یہ راستہ نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے پہلے ٹھیک تھا، حج کرنے والا وہ جو راستہ وہ یہی سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ نہیں. اس نے کیا فرمایا؟ اس نے مشخص شخصیات کا اسپیشل ذکر کر دیا. اس نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو تم نے انعام یافتہ ہدایت کا راستہ طلب کیا ہے یہ اصل میں جو انعام یافتہ طبقہ ہے، لوگ ہیں، شخصیات ہیں، یہ ان کا راستہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نیکیوں کی بات اس نے کیوں نہیں کی؟ چونکہ ہر کوئی نیکی اپنے انداز میں کرے گا، اپنی سمجھ کے مطابق کرے گا، اپنے شعور کے مطابق کرے گا. مثلاً آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا. نماز ہوتی ہے تو اس میں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، اہل سنت حنفی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی سارے پڑھتے ہیں. اب آپ نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھیں کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہو تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والا یا اہل تشیع ہے یا مالکی ہے. اگر کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہو تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ اہل سنت حنفی ہے. اگر کوئی رفع یدین کر رہا ہے تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ اہل حدیث ہے یا جو اپنا وہ وہابی اہل حدیث ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جس کسی کی تقلید کسی نے کی ہے، اب میں اس پر بات نہیں کرتا کہ یہ صحیح نہیں یہ غلط ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا. کسی نہ کسی شخص نے وہ پوچھیں گے کہ فلاں شخص سے ہم نے سنا کہ نبی پاک نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہے. دوسرے سے پوچھیں وہ کہے گا کہ رفع یدین کرتے ہوئے نبی پاک صحابہ کرام نے پڑھی ہے. تیسرے سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی ہاتھ باندھ کے ہم نے پڑھتے ہوئے نبی پاک کو یا صحابہ رسول کو دیکھا ہے. یعنی کوئی بندہ دکھائے گا کہ کوئی صحابی کا نام لے گا، کسی شخصیت کا نام لے گا، کسی اہل بیت کے فرد کا نام لے گا، کسی نہ کسی کا نام تو لے گا نا کہ فلاں ایسے پڑھتا تھا اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں. تو نیکی کا جو تصور ہے وہ شخصیات پر جا کے اینڈ ہو جاتا، کسی فرد پر جا کے، کسی شخصیت پر جا کے وہ نمونہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات کی وجہ سے ہم ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے رب کائنات نے فرمایا صراط الذین انعمت، مشخص ہستیاں چاہیے جو ہدایت کی طرف دے. اب بڑی قریب بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی. اب اس کا مطلب ہے کہ راستہ نہیں، ہدایت والی شخصیات چاہیے جن کے پاس ہدایت ہو، جو ہدایت کا منبع و سرچشمہ ہو، جن کے ساتھ ملو تو کبھی بندہ گمراہ نہ ہو سکے، جن کا دامن تھامو تو کبھی بندہ راہ حق سے ہٹ نہ سکے، جن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو کبھی بھی بندہ غلط راستے پر چل ہی نہ سکے، ہدایت کے راستے پر رہے. تو لازم ہے کہ ایسے افراد کی تلاش کی جائے، ایسی شخصیات کی. آپ کہیں گے کہ ایسی شخصیات کی تلاش کیوں ضروری ہے؟ سارے ہی مسلمان ہیں، جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہی حق پر ہے؟ نہیں. اس کے لیے اللہ پاک نے ایک اور ساتھ بات فرما دی، فرمایا غیر المغضوب علیہم. وہ بھی شخصی ہیں جو تمہیں نام خدا کا ہی لیں گے لیکن راہ حق سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے. اس لیے دو قسم کے شخصیات تمہیں زندگی میں ملیں گی. ایک وہ جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہوں گے اور تمہیں ہدایت کے راستے پر چلائیں گے. دوسری شخصیات ایسی ملیں گی جو خود گمراہ ہوں گے اور تمہیں بندے گمراہ کی راستے کی طرف لے جائیں گے. اس لیے ایسے افراد کی تلاش کر جو کبھی بھی گمراہ ہو ہی نہ سکے. اب یہ تلاش بندہ کیسے کرے؟ سوال پیدا ہوا کہ یہ تلاش ہر کوئی کہے گا میں ہی درست ہوں، تو بریلویوں سے نہیں پوچھتے بھائی. میں تو پتہ ہے نا آپ کو کہ میں ایسی بات نہیں کرتا جس میں اختلاف رائے ہو اور جس میں سند نہ ہو. چونکہ بریلوی بنے ہیں جناب آج سے 125 سال پہلے. اہل سنت اپنی کریم میں بات کرتا ہوں. جب اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم بریلوی شریف میں بنایا تھا تو لوگ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو کہنے لگے ہم بریلوی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی 1922 میں ان کا وصال ہوا. اسی طرح دارالعلوم دیوبند ہے تو یہ بھی ابو القاسم نوتی صاحب نے شروع کیا تھا دیوبند میں، تو یہ بھی 100-125 سال اسی وقت کا واقعہ ہے. اسی طرح وہابی ہیں تو عبد الوہاب نجدی نے
سعودیہ میں شروع کی تھی یہ تحریک، تو لوگ وہابی کہلانے لگے۔ تو یہ اگر 100-125 سال چھوڑ دیں تو میرا خیال اختلاف کی بات نہیں ہوگی۔ تو میں 125 سال نہیں چھوڑتا جی، 200 سال بھی نہیں، 400 سال بھی نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 1200-1300 سال نہیں، 1400 نہیں، 15 صدیاں چھوڑ کے سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتے تاکہ کوئی اختلاف رائے ہو ہی نہ۔ اور حضور سے پوچھیں آقا آپ بتائیں وہ کون سی شخصیات ہیں، وہ کون سے مشخص لوگ ہیں کہ جن کی پیروی کریں، جن کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم ہدایت پا جائیں۔ اب حدیث ہے بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، سائستہ کی، متفقن علیہ، آقا علیہ السلام 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں۔ خطاب میں نہیں کر رہا، خطاب کرنے والے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں، اور سن آپ نہیں رہے جی، سننے والے 1.25 لاکھ صحابہ رسول ہیں، جن میں ابوبکر صدیق باوفا بھی ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور سارے بلال حبشی تک سارے صحابہ رسول بھی ہیں۔ سنانے والے مصطفیٰ، سننے والے صحابہ رسول، اور مجمع 1.25 لاکھ کا جی تقریباً خم کا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس لمحے ہدایت کے طرف جانے اور گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ خود عطا فرمایا۔ یہ وہ سال ہے، اس وقت آقا علیہ السلام کا وصال پاک اس سال ہو جانا تھا، آخری سال ہے حضور کا ظاہر حیات کا، ظاہری حیات کا، اور قرآن پورا نازل ہو چکا ہے جی۔ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا نازل ہو چکا ہے، سوائے ایک آیت نازل نہیں ہوئی، باقی جتنا قرآن ہے وہ نازل ہو چکا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا دعوت و فکر دینا چاہتا ہوں، جب قرآن سارا ہی نازل ہو چکا ہو اور بتانے والے خود محمد مصطفیٰ ہوں اور سامنے سمجھنے والے صحابہ رسول ہوں، تو مجھے بتائیے کہ یہ بتانے کا سمجھ نہیں آتا تھا کہ حضور فرماتے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس قرآن کو پڑھنا، اس میں ہدایت کے سارے راستے میں نے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی ہیں، اور قرآن کو پڑھ کے ہدایت کے راستے پر چل پڑنا، یہی جواب بنتا تھا۔ لیکن یہ جواب میرے اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ ہمیں سمجھ آ سکتا ہے، کیوں کہ قرآن خود کہتا ہے، چونکہ لینی ہدایت ہے، لینی ہدایت ہے تو گمراہ نہیں ہونا۔ قرآن خود کہتا ہے اگر قرآن بندہ خود پڑھے اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، یضلوا بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن کی مثالیں پڑھیں گے اور اس سے گمراہی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ ہدایت کا راستہ تھوڑے نہیں، یضلوا بہ قلیلا نہیں کہا کہ تھوڑے سارے لوگ نہیں، فرمایا یضلوا بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں قرآن کو اپنی مرضی سے پڑھنے سے، یہدی بہ کثیرا، اور کئی ایسے بھی کثیر ہیں جو حق کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں ہی مکان موجود ہیں، ہدایت کی طرف جانے کا بھی اور گمراہی کی طرف جانے کا بھی، دونوں امکان موجود ہیں۔ اس لیے رب نے پہلے قرآن کی طرف نہیں بھیجا اور مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، پہلے تمہیں بتا رہا ہوں قرآن نازل ہو چکا ہے، اب تمہیں مشخص شخصیات جو قرآن جن کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے، جو قرآن کے ایسا سمجھنے والے ہیں، جن کے وجود کے اندر ایسا قرآن اترا ہوا ہے، جن کے شعور میں، جن کے لا شعور میں، جن کے وجود کی ہر ادا میں قرآن کی وہ عملی تصویر ہے، ان شخصیات کو بتانا چاہیے تاکہ جن کی پیروی کریں، اور پیروی آپ نے نہیں کرنی ابھی جی، یہ 15 صدیاں پہلے کا واقعہ ہے، یہ سنگیال کا واقعہ، معراج کے کا، یا پاکستان انڈیا کا واقعہ، یا اس دور کا 15 صدیاں کا بعد کا واقعہ نہیں۔ ہدایت کا راستہ جنہوں نے سارا قرآن سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے کے بعد زبان مصطفیٰ سے سن رکھا ہے، وہ صحابہ رسول ہے، کسی اور سے نہیں سنا، حضور سے ہی سنا ہوا ہے۔ ان کو نسخہ مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں، صحابہ رسول کو، ابو بکر صدیق جیسے لوگوں کو۔ اب فرمایا حضور نے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ کتنی چیزیں؟ سب بولے پیچھے تک۔ یہ میں انشاءاللہ جو بات کر رہا ہوں سند کے ساتھ، اور گھبرائے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کوئی مسل کی اختلاف کا مسئلہ نہیں، اس پر ساری امت متفق ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، اہل دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں، اس میں
اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے جی. دو چیزیں حضور نے فرمایا چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک بولیں سارے کیا؟ قرآن. دوسرا کیا؟ اہل بیت. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا اگر تم یہ دونوں چیزوں کا پہلے شان اور عظمت آپس میں جوڑ سمجھ لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو قرآن ہے نا یہ میری اہل بیت سے اونچا ہے. میری اہل بیت سے اونچا. یہ سمجھ آ گئی؟ اب دوسرے لمحے حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت ہے وہ قرآن سے اعظم ہے, قرآن سے اونچی ہے, قرآن سے. اب یہ خطاب کو مولوی صاحب نہیں کر رہے, کہ سنی بریلوی اہل تشیعوں کا خطاب نہیں, خطاب کرنے والے محمد مصطفیٰ ہے. فرمایا قرآن اہل بیت سے اونچا ہے اور اہل بیت قرآن سے اونچے ہیں, اور یہ آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نہیں یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ ایک دو مہینے کی بات نہیں, سال ایک صدی کی بات نہیں, یا 15 صدیوں کی بات نہیں, قیامت کے تک بھی اور بعد از قیامت بھی حوض کوثر پر بھی آؤ گے تو تک لینا کہ قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے ہوں گے. جدا نہیں ہو سکتے, جدا نہیں ہو سکتے, اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے مولا یا رسول اللہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلی بات فرمائی. حضور نے فرمایا کہ سنو اگر تم ان کا دامن تھام لو, قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لو پوستا ہو کر, تو میں محمد تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں. حضور نے گارنٹی عطا فرمائی ہے. حضور نے یہ اعلان فرمایا ہے, فرمایا لن تضلوا, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, سیدھے راستے پر رہو گے, ہدایت کے راستے پر رہو گے, حق کے راستے پر رہو گے, کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر تم یہ دونوں دامن تھام لو گے, قرآن کا اور میری اہل بیت. یہی ہمارا مقصود تھا کہ اہل بیت اور قرآن کا دامن اس لیے تھام رہے تھے اللہ کے فرمائے ہوئے اور مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب ہو جائے. ہدایت کا راستہ فرمایا اس کو تھام لو. اب سوال پیدا ہوا, لفظ بولا ہے جی اہل بیت, کیا فرمایا؟ اہل بیت. اور ایک میں فرمایا قرابت, میری قرابت کا لفظ فرمایا کہ میری قرابت کو تھام لو. اب پتہ کیسے چلے کہ قرابت کون ہے؟ چونکہ حضور کی قرابت میں تو بہت بڑا خاندان ہے. کون سے لوگ ہیں جن کا دامن تھامنا ہے, کیسے پتہ کریں؟ چونکہ حضور نے تو اللہ کے فرمان سے یہ بھی فرمایا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب نے بتا دے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا, صرف اپنی اہل بیت کی, اپنی قرابت کی مودت کہتا ہوں کہ کرو. اب قرابت کا سوال پیدا وہیں کھڑا رہا کہ وہ کون سی قرابت ہے, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سی شخصیات ہیں, وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو قرآن سے اونچی ہیں, قرآن ان سے اونچا ہے اور وہ قرآن سے اعلیٰ ہیں. ان کا دامن تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو. تو یہ بات ہم نے آج ذہن میں آئی ہے تو صحابہ کے ذہن میں نہیں آتی تھی. جنہوں نے سامنے حضور فرما رہے تھے تو انہوں نے حضور سے عرض کر لیا, انہوں نے خود حضور سے پوچھ لیا حضور وہ کون ہے, وہ اہل قرابت دار کون ہے کہ جن کی مودت اللہ کہہ رہا ہے کہ کرو اور جن کی دامن ہم نے تھامنا ہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکے, وہ ہیں کون؟ اب زبان مصطفیٰ کو سنا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا علی والفاطمہ وابناہما, وہ علی ہیں, فاطمہ تو زہرا ہیں اور ان کے دونوں شہزادے ایک حسن ہیں ایک حسین ہیں. اب یہ 4 نام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمائے اور 5واں خود ذات محمد مصطفیٰ ہے. تو یہ 5 تن کتنے؟ یہ جو اب یہ بات دوبارہ میں بار بار اس لیے زور دے رہا ہوں تاکہ سمجھ رہے کہ جو سننے والے سامنے تھے وہ میں اور آپ نہیں تھے. وہ سننے والے جن کو حضور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا دامن تھام لوگے, قرآن اور اہل بیت کا, یعنی علی کا, فاطمہ الزہرا کا, امام حسن کا, امام حسین کا, ان کا دامن تھام لوگے تو لن تضلوا. اے ابو بکر صدیق میں تمہیں بتا رہا ہوں, یہ معنی ہے. یہ عمر فاروق اعظم میں تمہیں سنا رہا ہوں, اے عثمان غنی میں تمہیں بتا رہا ہوں, اے حضرت بلال تمہیں سنا رہا ہوں, اے حضرت طلحہ تمہیں بتا رہا ہوں, اے حضرت سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, اے صحابہ رسول, میں رسول تمہیں بتا رہا ہوں. اگر تم ان کا دامن تھامے رکھو گے تو میں مصطفیٰ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں قیامت تک جو اسی اصول پر رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا.
یہ اعلان کیا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں، اور وہ یہی ہیں۔ اس کے بعد کسی کو خیال آیا کہ قرآن سے چننے کے لفظ فرمایا حضور نے کہ اہل بیت قیامت تک آئیں گے، حوض کوثر پر بھی آئیں گے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا علی مال قرآن بل قرآن ما علی حتی لن یفترق حتی یرد علی الحوض۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو علی ہیں یہی ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور حوض کوثر پر آئیں گے تو علی اور قرآن کٹھے آئیں گے۔ یہ میں کوئی اہل تشیع کی کتابوں سے حدیثیں نکال کے نہیں دے رہا، سنیو، یہ خدا کی عزت کی قسم اہل سنت ہماری اپنی کتابیں ہیں۔ یہ مولویوں نے پیٹ کی کمائیوں کی ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور حق نہیں بتاتے۔ یہ شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا ایمان کا مسئلہ ہے۔ یا ایمان آئے گا یا ایمان جائے گا۔ اس لیے کہ میرا لینا دینا کسی سے پیسے نہیں لینے، در فاطمۃ الزہرا کے جوڑوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے وہ سنانا چاہتا ہوں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور در فاطمۃ الزہرا پہ آئیں تو شرمندگی نہ ہو، آپ کو پتا چلے کہ مسلک اہل سنت حق کیا تھا۔ اس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی مال قرآن بل قرآن مالی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ تو کٹھے رہیں گے، انہی کی ہدایت، انہی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تمہیں گمراہی سے بچائے گا، ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے گا، اور اسی سے تم اب حق کی طرف جاؤ گے۔ اب قرآن کا ذکر 1 دفعہ کیا اور اہل بیت کا ذکر 3 دفعہ کیا۔ یہ فرق سمجھیں کیوں؟ حضور کو نگاہ علم نبوت دیکھ رہی تھی۔ بعد کے ادوار میں وقت ایسا آئے گا لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوا ہر کوئی دکھائی دے گا۔ آپ جس کو دیکھو گے کہے گا قرآن سے لیں گے ہدایت، قرآن کو پڑھو، قرآن کے ساتھ تعلق رکھو۔ قرآن سے جڑنے کا دعویٰ ہر کوئی کرے گا، لیکن جب بات آئے گی علی شیر خدا کی، جب بات آئے گی فاطمہ الزہرا کی، جب بات آئے گی حسن کی علیہ السلام، جب بات آئے گی حسین علیہ السلام کی، جب بات آئے گی ان قرابت والوں کی، اس اہل بیت کی، تو اس لمحے پھر وہاں جا کے گھٹن پیدا ہوگی، پھر وہاں جا کے اندر مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس لمحے آپ اس درجہ میں جب تعلق ان کے ساتھ کمزور ہوگا، اس اہل بیت کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا، اس لیے حضور نے 3 دفعہ فرمایا، قرآن کا ذکر 1 دفعہ کیا اور اہل بیت کے متعلق فرمایا ذکرکم اللہ فی اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں میرے بعد میری اہل بیت کا دھیان رکھنا، ان کو یاد رکھنا، میری اہل بیت کو یاد رکھنا، میری قرابت کو یاد رکھنا، چونکہ مصطفیٰ کو پتا تھا، نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ یہی لوگ ہوں گے بعد میں آنے والے، ان کی اولادیں کئیوں کی ہوں گی، کئیوں کی نسلیں ایسی 15 صدیاں تک چلیں گی جو نام میری محبت کا قرآن کا لیں گے، لیکن جو ہی اہل بیت کا ذکر آئے گا اس سے اندر گھٹن پیدا ہو جائے گی، اندر تنگی پیدا ہو جائے گی، اور یہ وقت بھی آئے گا کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اسی حسین کو حضور اسی لیے مدینے کی گلیوں میں اپنے کندھوں پر سواری کراتے تھے اور دکھاتے تھے دیکھ لو میرے حسین کو، اور کبھی اپنی زبان چساتے تھے، کبھی اپنے اس سینے پر حسین کے قدم لگا کے حضور اوپر بٹھاتے تھے اور منہ چومتے تھے جس سینے پر رب کا قرآن نازل ہوتا تھا، اور کبھی تو یہ حال ہوتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ چمٹائے ہوئے حضور مدینے کی گلیوں میں ہی باہر نکل جاتے تھے تاکہ پتا چلے کہ میری اہل بیت کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے۔ جس نے ان کے ساتھ تعلق توڑا، وقت آئے گا کہ انہی حسین کو، اسی حسن ہو تو ان کے جنازے پر تیر چلائے جائیں گے، زہر دے دیا جائے گا، وہی حسین ہوگا میرا جس کو میں چمٹائے پھرتا ہوں۔ ان کے گلے کاٹ کر، ان کے سر کاٹ کر ان کو نیزوں پر چڑھا دیے جائیں گے۔ یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یا نہیں دیکھ رہی تھی؟ آپ کہیں گے کہ میں اندازے سے بات نہیں کر رہا، آؤ بتاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں ہیں، مدینہ المنورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر مبارک تھا حضور کا، جہاں آج روضہ پاک ہے، حضور کے وہاں 8 سے 9 حجرات تھے، حضور کی ازواج تھی کٹھی، جن کے گھر کٹھے ساتھ ساتھ تھے،
جہاں آج روزہ پاک ہے، یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے، اجرا پاک تھا، گھر تھا، اس کا دروازہ جنت ریاض الجنہ میں کھلتا تھا۔ ان کے ساتھ جو گھر ہے وہ حضرت مولا علی علیہ السلام ان کا گھر ہے جی، سیدہ کائنات کا، ان کا دروازہ بھی ریاض جنہوں نے دیکھا ہوا نا مدینہ وہ سمجھ رہے ہوں گے، باقی کو سمجھا رہا ہوں، ایک لائن میں وہ بھی ریاض الجنہ میں کھلتا تھا۔ اب تیسرا گھر ایک ہی لائن میں، یعنی پہلا گھر سیدہ کائنات کا، درمیان میں حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور ساتھ کا گھر جو جی حضرت اما حفصہ جو ام المومنین ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی، ان کا یہ جہاں آج سلام پیش کرتے ہیں کھڑے ہو کے روضہ رسول پر، اب جو جگہ خالی ہو گئی ہے تو وہ جگہ اصل میں حضرت اما حفصہ کا حجرہ پاک کا 3 گھر ہو گئے جی۔ اس سے آگے گلی تھی، اب گلی سے بندہ موڑ کے جب پیچھے قدموں کی طرف جو جگہ خالی ہے آج روضہ رسول کے پیچھے، باقی حضور کی جو ازواج ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت زینب بنت جاش ہیں، اور دیگر جتنی ہیں، ان سب کے گھر پیچھے تھے جی۔ اب میں جو نکتہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فرمایا تھا ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی، لوگو قرآن کو تو تم تھامو گے، میری اہل بیت کا دھیان کرو، میری اہل بیت کو بھول نہ جانا، میری اہل بیت کو یاد رکھنا۔ وہ آپ کو سنانے لگا ہوں، حضور حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، حضور ان کے گھر تھے، یعنی انہیں 3 گھروں میں نہیں تھے حضور، سامنے کے جو 3 گھر ہیں ایک لائن میں ان میں نہیں ہے جی۔ اب گلی پر چھوڑ کر پیچھے جو حضور کی باقی ازواج کے در دولت ہیں ان میں حضرت ام سلمہ کے گھر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے در دولت سے، اس گھر کو کراس کیا، حضرت عائشہ کے گھر دیکھا، حضور پاک نہیں ملے، حضرت اما حفصہ کو دیکھا ہوگا نہیں ملے ہوں گے، پھر گلی میں داخل ہوئے، اور گلی میں داخل ہو کے پچھلی طرف جو گھر تھے ان میں سے پھر کسی گھر میں تلاش کیا ہوگا تو حضور ملے ہیں حضرت ام سلمہ کے گھر۔ اب یہاں بات روک کے میں بتانا چاہتا ہوں، اس وقت جب نبی پاک کا وصال پاک ہوا ہے نا جی، وصال پاک، اس وقت نبی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر تقریباً 6 سے 7 سال ہے جی، 6 سے، کئی روایتوں میں کئی نے 5 بھی کہا، لیکن 6 سے 7 سال زیادہ معروف ہے جب ان کا وصال پاک اور حضور کا ظاہری وصال پاک۔ اب میں نے یہ بات اس لیے آپ کو سنائی ہے تاکہ ایک بات سمجھانی ہے وہ سمجھ آئے گی۔ اگر بچہ ہو 2 یا 3 سال کا، بچہ ہو 2 سے 3 سال کا، 3 سال کا بچہ، تو وہ 3 گھر چھوڑے، ایک گھر سے نکلے، پھر گلی میں داخل ہو، پھر بیک سائڈ پر جو گھر ہوں ان میں جا کے تلاش نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث کا مضمون بتا رہا ہے اس ٹائم کہ امام حسین علیہ السلام کی عمر کم و بیش 5 سے 6 سال ہی ہوگی، کم و بیش، کیونکہ 6 اس کے بعد تو حضور کا وصال ہو گیا، یعنی 5-6 سال کی عمر یا 7 سال کی عمر ہوگی۔ تو امام حسین نے پہلے ایک گھر کو چھوڑا، پھر دوسرے گھر میں دیکھا، پھر تیسرے میں دیکھا، پھر گلی میں چلے گئے، پھر پچھلی طرف بیک سائڈ میں جو گھر ہیں ان میں جا کے تلاش کر کے حضور کے پاس پہنچے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو میں حدیث سنانے لگا ہوں وہ اس وقت کی ہے، یہ اگر تطبیق کر دی جائے اور سمجھ آ جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ آخری سال مبارک ہے، اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا ہوگا۔ پھر دوسری حدیث کو متواتر جوڑے تو بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہرحال اس گھر میں داخل ہوئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور پہلے میرے گھر تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، اندر میں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں تو کسی کو اندر داخل نہ ہونے دینا، کسی کو اندر، میں بیٹھا ہوں اندر، کسی کو داخل، آپ نے فرمایا اندر میں تشریف لکھ رہے ہیں حضور آقا علیہ السلام، ام سلمہ اندر میں بیٹھا ہوا تو کسی کو اندر داخل ہونے نہ دینا، ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام تلاش کرتے کرتے حضور کی بارگاہ میں پچھلی طرف گھروں کو گلی سے ہو کے واپس پہنچے ہیں ان گھروں میں۔ اب ام سلمہ نے اٹھا لیا شہزادے کو کہ اندر نہ جائیں، چونکہ اندر حضور نے روکا ہوا کہ اندر کوئی داخل نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اب آپ کو بچوں کو پتہ، اپنے پوتے ہوتے ہیں، آپ کے چھوٹے بیٹے ہیں، اگر وہ ضد کرتے ہیں کسی کے پاس، ماں کے پاس جانے کی یا بابا کے پاس جانے کی، تو وہ مچلتے ہیں، آپ 1000 بار انہیں پکڑیں، اگر ان کا ارادہ ہو تو پھر وہ جاتے ہی جاتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام مچلتے تھے، روتے تھے، رونے لگے تو حضرت ام سلمہ نے چھوڑ دیا، چونکہ حسین کے رونے کو حضور نے منع کر دیا تھا، ساری ازواج کو بلا کے، دیکھو میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو،
اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے. یہ پہلے حضور نے فرمایا ہوا تھا. یعنی اتنی اذیت ہوتی تھی حسین پاک کے رونے سے حضور کو کہ ساری ازواج کو بلا کے حضور نے فرمایا ہوا تھا کہ کبھی میرے حسین کو رونے. بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی فرماتے تھے فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کر, مجھے اذیت ہوتی ہے. وہ ماں تھی اور یہ ازواج کو فرما دیا تھا. اور پھر اتنی محبت تھی حضور کو اور اتنا دکھ ہوتا تھا حسین پاک کی آنسو آواز سے کہ ایک دفعہ کسی محلے میں گئے تھے حضور آقا علیہ السلام اور کوئی بچہ کسی گھر میں رو رہا تھا, تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی. آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا اس بچے کو چپ کرا کے آؤ. عرض کی حضور وہ کوئی بچے تو روتے رہتے ہیں اور دور ہے ہلکی پھلکی آواز آ رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں چپ کرا کے آؤ. انہوں نے عرض کی حضور کیا وجہ ہے اس بچے کو کیوں اسپیشل چپ کرا رہے ہیں؟ پوچھنا بنتا تھا. حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. جب روتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسا میرے حسین رو رہا. اس لیے کہ حضور کے اندر اتنی تڑپ تھی. اب یہ کیوں تڑپ تھی؟ کوئی وجہ تو تھی نا. اب وہ تڑپ سمجھانے لگا. ام سلمہ نے چھوڑ دیا. حضرت امام حسین علیہ السلام اس 5-6 سال کی عمر میں اندر چلے گئے. ام سلمہ سین میں کام کرنے لگی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور کے رونے کی آواز آئی. اتنی رونے کی آواز آئی کہ ہچکیاں حضور کی بات سنائی دی. اونچی آواز میں روئے. ام سلمہ گھبرا کے دوڑی کہ کبھی حضور کو اس طرح اونچی آواز میں روتے تو آنسو بہاتے دیکھا ہے, لیکن اتنی اونچی آواز میں ہچکی کھاتے روتے سنا نہیں تھا. اندر دوڑی تو دیکھا کہ حضور کی گود میں امام حسین علیہ السلام بچپن میں شہزادے بیٹھے ہیں, ان کا منہ چومتے ہیں, کبھی سینے سے لگاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں. اس لمحے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر ام سلمہ عرض کرتے حضور کیا ہوا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ ملائکہ ایک فرشتہ آیا ہے اور ایک روایت میں جبریل امین آئے ہیں, یہ مٹی دے کر گئے ہیں, یہ مٹی سنبھال کے رکھنا. انہوں نے بتایا جس دن یہ مٹی خون بن جائے اس دن میرا حسین شہید ہو جائے گا اور آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ان کو شہید کر دیں گے. بدبخت لوگ, ستیہ ناس ان کا. اب حضور نے اٹھایا, دوسری روایت میں حضور نے ان کو اٹھا دیا, روتے ہوئے صحن میں نکل آئے اور پھر صحن سے نہیں نکلے, گلی میں داخل ہو گئے حضور امام حسین کو لے کر. پھر گلی میں نہیں رہے, آقا علیہ السلام روتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. اب سامنے روایت میں 6 صحابہ حاضر خدمت تھے. ایک مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, ایک حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے, ایک حضرت عمر بیٹھے تھے, ایک حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے, ایک حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے تھے. یہ 6 صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کو روتے دیکھا, صحابہ تڑپ گئے اور حسین کو چومتے تھے اور حضور روتے تھے. انہوں نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی, اے ابوبکر, اے عمار, مجھے ابھی جبریل بتا کے گئے ہیں کہ یہ بیٹا جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں آپ کی امت اس کو ظلم کے ساتھ شہید کر دے گی, لوگ شہید کر دیں گے. تو وہ بھی حضور نے پوچھا ما یبکی کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو جواب میں حضور نے دیا, ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں. تو وہ بھی رونے لگے. اب یہ تو ایک واقعہ نہیں, درجنوں حدیث ہیں. اس سال کے بعد حضور ہر جگہ کسی کو بتاتے تھے میرا حسین شہید ہو جائے گا, میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا, جگہ جگہ بتاتے. اس کا مطلب ہے کہ حضور روتے ہوئے دنیا سے تشریف لے کر گئے. وہ آخری سال ہے جب حضور جگہ جگہ لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں میرا حسین شہید کر دیا جائے گا. ایک یہ تصور بھی سمجھ لیں, یہ لوگوں کے ذہن میں کسی نے غلط بٹھا دیا ہے. یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے کہ رونا غم حسین میں. یہ شیعہ روتے ہم نہیں روئیں گے, سنی روتے ہم نہیں روئیں گے, نہ, خدا کی قسم غم حسین میں رونا سنت محمد مصطفیٰ ہے. پھر علی علیہ السلام روتے تھے. آپ کربلا میں گئے مولا علی علیہ السلام, اور کربلا کی اس مٹی کو پکڑ کے صحاب ساتھ تھے, ان کو پکڑ کے چومتے تھے مٹی کو, اور علی علیہ السلام روتے تھے. تو رونا اور ان کا غم کرنا غم حسین میں یہ سنت مصطفیٰ ہے اور رونا چاہیے. لیکن میں نکتہ آپ کو سمجھا رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حضور فرماتے تھے ذکرکم اللہ فی اہل بیتی, لوگوں میرے بعد قرآن کو سمجھنا لیکن میری اہل بیت کو یاد رکھنا, میری اہل بیت کو یاد رکھنا, میری اہل بیت کا دھیان کرنا. اس کا مطلب ہے کہ نگاہ مصطفیٰ میں کربلا کا سارا منظر تھا, اون و محمد کی قربانیاں تھیں. قاسم جناب امام حسن علیہ السلام کے شہزادے کے ٹکڑے نگاہ مصطفیٰ میں تھے. جناب غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو, امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر انور, 72 ساتھیوں کے لاشیں
اور حسین پاک کا اس کربلا کی سرزمین میں تنہا